ججز کی سزا اور جزا کی بات کی گئی تھی سر، آپ جو وزیر قانون ہیں ان کا بیان ہے جو فیصلہ نہیں کر سکتے، جو کیس نہیں سن سکتے وہ جی میں نے آج میری نظر سے گزرا جی ویسے ججز کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ گھر جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں شاہی دربار نہیں ہے سر، مطلب ایک ہم کورٹ کی ڈگنیٹی، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا افتخار چودھری صاحب کے دور میں، وہ کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جس طرح وہ دربار لگاتے تھے اور بڑے بڑے کو بلا کے اور ان کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے تھے جو کہ غلط تھا، جس میں آپ کی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، آپ کے وزیر اعظم کو بلا کے انہوں نے سزا دینی شروع کر دی۔ تو آپ لگتا ہے کہ یہ شاہی دربار والی بات وہ ٹھیک کریں کہ ابھی وہ شاہی دربار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سر ابھی تو یا پھر ہر جو سائل ہے اس کو آپ کو گڈ ٹو سی یو کہنا پڑے گا؟ سر ہر سائل کو کہنا چاہیے، سر جج کو تو کہنا چاہیے، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں عاصم صاحب ہیں، قمر سبزواری ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وہ آ گیا وہاں پر تو جج تو لازماً اس کا منصب، اس کا عزت وہ بلند تر ہے، وہ اس کو تو ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص شخص کو کہ سب کو کہنا چاہیے اور پلیزنٹلی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر تو جج ہی ہے، انسان مخلوق کے بعد جو اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اوپر ایک رتبہ آپ نے دیا ہوا ہے اس کو، جج کو۔ اچھا یہ بتائیے گا 27ویں ترمیم کی گنجائش موجود ہے آپ سمجھتے ہیں؟ لازماً ہے سر، آتی ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں اس میں؟ یہ اب پتہ نہیں ہے سر، یہ تو جب وہ آئے گی اور کس صورت میں آئے گی اور کرتے ہوئے، اور جہاں تک آپ نے ایک ذکر کیا سر دربار کا اور دربار لگانے کا اور جو اس حوالے سے، تو سر وہ لگتے رہے ہیں ماضی میں، اب غالباً اس طرف رجحان کم ہے اور کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں کورٹس میں بھی یہ ہے۔ بیہیویئر ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی دیکھا، جس طرح تضحیق کی انہوں نے سائلین کی وہاں پہ اور وکلا کی اپنی کورٹ کے اندر، جو آتے تھے سائلین ان کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا تھا، ایک ٹلٹ لے کے وہ بیٹھ گئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ تو سر اس سے سبق آگے سیکھ کے چلنا چاہیے نا جی، اگر جہاں وہاں شکایات پیدا ہوئیں تو وہاں ہی یہی تو بات ہے کہ وہیں تو انسان کے لیے ایک لرننگ کی اپرچونٹی بھی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ وہاں سے بہتری کی طرف لایا جائے بجائے اس کے کہ مزید تنزلی کی طرف جایا جائے اگر اس طرح۔ اور یہ نہیں کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سر کوئی بھی جج جب منصب پر ہے تو وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے وکیل سمیت، وہ اس سے نیچے ہی ہے، درجے پر ہے، جج ہی بلندتر درجے پر ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اتنی ہی نرمی پیدا کرے اور سوچے کہ کس طرح وہ ایفیکٹولی جب ججوں کے کنفلکٹ کو ریزالو کر سکتا ہے۔ آپس میں ہی اعتماد سازی کا فقدان ہو اور پولیٹیسائز ہو جائیں چیزیں، تو پھر تو عوام بھی آسمان کی طرف ہی دیکھے گی صرف۔ اس کا بھی ایفیکٹولی ایگزیکٹو یا گورنمنٹ ایک حد تک جا سکتی ہے، وہ ججز ہی ہیں جنہوں نے آپس میں پھر یہ کیسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے بیٹھیں اور ادارے کو کس طرح مضبوط تر کریں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں پوسٹیرٹی کے لیے بہتری اس میں کس طرح لائی جائے۔ بہت شکریہ۔ کچھ پرومیننٹ ججز جو میٹر کرتے ہیں تو وہ شامل ہیں، باقی جج خاموش ہیں۔ کچھ پرومیننٹ ججز جو کہ ایسی پوسٹ پہ ہیں یا اپ کمنگ ہیں یا پھر ویٹنگ میں تھے، وہ سلسلہ ہوا۔ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کہا گیا تھا سب سکون ہو جائے گا، سر وہ سکون نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ اور ادارہ 6 ججز کا لیٹر تھا، اس کو سن کے ختم کیا جائے، اس کے اوپر کاز آف ایکشن آتا ہے، ججز کے کنڈکٹ پہ بات آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ کیا جائے۔ جی ایسی ہے، وہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا، وہ نہیں کیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے ججز تو سر دیکھیے ہر چیز کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے باقی ساری چیزیں فانی ہیں تو دوام نہیں ہے، لیکن یہ انسٹیٹیوشنز نے آگے چلنا ہے۔ تو جو ابھی سٹیج ہے اور جو بھی مسائل ہیں اس میں سر اس سٹیج کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ادارہ عدلیہ ایز اے ادارہ جو ہے، نہ صرف یہ کہ وہ سفر کر رہا ہے بلکہ اس کے وقار میں لوگوں کی نظروں میں بھی، عام آدمی کی نظروں میں بہت کمی آئی ہے، بہت کمی آئی ہے۔ اور جب ایسا منحصل قوم اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری جوڈیشری کے اوپر ایک سٹگما لگا دیا گیا ہے اور اس کو لگانے والے یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ کچھ کنٹریبیوشن عدلیہ کی ہے، اس میں کچھ کنٹریبیوشن سب سے بڑی کنٹریبیوشن سیاستدانوں کی بھی ہے، انہوں نے اپنی جو رائے کو مقدم کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کو کارنر کیا ہے، اور اگر وہ انسٹیٹیوشن پہلے ڈیٹیریشن کی طرف جا رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے اس ڈیٹیریشن کو اور اس وقار میں کمی لانے کو، اس عمل کو تیز کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ روکتے اور کوئی بہتری لاتے۔ کاز لسٹ کا معاملہ ہے، کیسز کو چینج کر دیا گیا، کچھ اہم کیسز آتے ہیں، کسی خاص جماعت کے آتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے فوراً کاز لسٹ چینج ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک ایشوز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دائرہ کار ابھی تک طے نہیں ہوا کہ آئینی نقطے کے حساب سے 99% کیسز میں ہوتا ہی آئینی نقطہ ہے۔ جی سر، آپ نے ایک الگ بینچ بنائی، دوسری بینچ فارغ بیٹھ جائے گی، سارے کیسز ادھر چلے جائیں گے، اب پک اینڈ چوز والا کام شروع ہو گیا۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑ چکی ہے؟
سر ابھی یہ انیشل ہکپس ہیں، اور میں اس لیے ترمیم کے یہ کہوں گا کہ اچھا یا برا ہونا ہمیں کم از کم سال ڈیڑھ دو لگیں گے کہ اس کے ایفیکٹس امپیکٹ کیا ہیں. سال ڈیڑھ دو سال کی بات آپ نے کی بیرسٹر صاحب، تو اس میں عام آدمی سر اس کے کیسز کا کیا بنے گا؟ وہ اس مجدار میں کدھر پھنسے گا؟ کیا وہ عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے گا؟ سر میں اب ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور سپریم کورٹ کے. I'm normally talking about high court and supreme جی court. سر، تو اس میں سنوائی میں ویسے فرق آیا ہے. اب بھی کوئی عدالتیں سن رہی ہیں زیادہ اور فیصلے سنا رہی ہیں. And what about آگے. Supreme Court? اور سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ سر دونوں طرف کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی ہو رہی ہیں، اور جو آرڈنری بینچز ہیں جن کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں ان میں بھی ہیئرنگز ہو رہی ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ان کی طرف سے پیغام بھی، ایک یہ عام تاثر بھی ہے، پیغام بھی کیا جا رہا ہے، لوگ بھی ایسے کہ پورا جو وہاں پر جو سسٹم ہے اس کو ریولوشنلائز کر کے اب کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق لایا جا رہا ہے. جیسے اب سر ایک نوٹیفیکیشن لگ گیا، آپ سپریم کورٹ انٹر ہوں، آپ کو بھی جب چکر لگے گا تو انہوں نے پبلکلی لگا دیا کہ اب آپ فائلنگ کریں گے تو اس کے ساتھ اگر آپ ای فائلنگ کریں گے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ اس کی ہیئرنگ جلدی ہوگی. میننگ دیر بائی کہ اب جہاں پوری فائلنگ اور جو کاسٹ آتی تھی اس کی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی کاسٹ 300-400 کی اور ایڈ کر لیجئے. یہ یو ایس بی ہے، اس میں آپ پورا ڈیٹا جو فائل آپ نے فائلنگ وہاں کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ جب آپ ای فائلنگ ساتھ کریں گے تو وہ ایک سارٹ آف ایشورنس دی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی یہ ہیئرنگز